قرآن مقدس کی سورہ انفال کا مختصر خلاصہ اور اس کے بعد سورہ توبہ کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، ترتیبی نمبر 8 ہے اور نزولی نمبر 88 ہے۔ سورہ مائدہ میں، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں نفی شرک فعلی، شرک تصرف کو پوری تفصیل سے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہ اس مسئلے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا ہے۔ اب سورہ انفال میں بیان کیا جائے گا کہ اب تک آپ مسئلہ توحید بیان کرتے تھے، مخالفین آپ کو اذیت پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، آپ کو صبر کا حکم تھا، اب صبر کا حکم ختم، اب صبر کا حکم ختم۔ جہاں مشرکین کا، کافرین کا زور ہے، اب مشرکین اور کافرین کے زور کو توڑے۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ کے ذریعے سے جہاد کا حکم اللہ نے دے دیا۔ اس کا حکم جہاد کا، فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑو اور تب تک لڑو اور اتنا لڑو کہ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے۔ پتہ چلا جب تک شرک ہے، کفر ہے، اس کے خلاف جہاد کرتے رہنا ہے، جہاد کرتے رہنا ہے۔ توجہ کیجیے، سورہ انفال کا بھی اور سورہ توبہ کا بھی مرکزی مضمون جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کیا ہے جہاد فی سبیل اللہ؟ آج لوگ جہاد کا نام لینا جرم سمجھتے ہیں، کمزور ایمان والے جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کانپتے ہیں۔ بھئی جہاد تو وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ نے سورہ انفال بھی اتار دی، سورہ توبہ بھی نازل فرما دی، اور مجاہدین کی عظمت کو بیان کیا، جہاد کی عظمت کو بیان کیا۔ جس چیز کی عظمت کو خود رب بیان کرے، جس کی عظمت رب بنائے، کوئی اس کی مذمت کرتا ہے تو کرتا رہے، اپنا منہ کالا کرے گا۔ جہاد کی عظمت کے اندر، جہاد کی شان کے اندر، مقام کے اندر کوئی فرق آ سکتا نہیں۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر، جب آپ جہاد کریں گے اللہ آپ کو فتح دیں گے، جب فتح ملے گی تو آپ کے پاس مال غنیمت کا مال آئے گا۔ سبحان اللہ، مال غنیمت کا مال آئے گا۔ جب مال غنیمت کا مال آ جائے نا تو پھر قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو مال غنیمت کے مال کو اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی سے تقسیم کرنا، اللہ کی مرضی سے تقسیم
تقسیم کرنا ہے، رسول اللہ کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. پھر اللہ پاک نے جو جہاد کرنے والے مجاہدین ہیں ان کی عظمت کو بیان کیا. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. سبحان اللہ. انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اللہ پاک نے سچے مومنوں، سچے مجاہدین کی 5 صفات بیان کر دی. پہلی صفت اللہ کی خشیت. سبحان اللہ. اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، غیر اللہ کا ڈر نہیں. کس کا ڈر؟ ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے. فرمایا اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے وجلت قلوبهم، اللہ سچے کا سچا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ان کے دل کیا ہوتی ہے؟ ڈر جاتی ہے. اور نمبر 2، تلاوت قرآن سے ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا. ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ان کے جذبات ایمان والے بڑھتے چلے جاتے ہیں. کس کو سن کر؟ قرآن کو سن کر. کس کو سن کر؟ قرآن کو سن کر. وہ قرآن کو سنتے ہیں، ایمان کتنا بڑھتا ہے، ایمان میں اتنا اضافہ ہوتا ہے، اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مگر یہ کب ہوگا؟ جب ان کے سامنے دیوان نہ پڑھا جائے. دیوان پڑھا جائے گا تو وہ تو پھنسی ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا تو وہ مجاہد بنیں گے. کیا بنیں گے؟ مجاہد بنیں گے. دیوان پڑھتے رہو، وہ مجاہد تو بن سکتے ہیں، مجاہد نہیں بن سکتے. مجاہد تب بنیں گے جب وہ درس قرآن میں بیٹھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے. ہاں جی. فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. اور تیسری صفت، رحمان پر ان کا توکل اور مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ پر بھروسہ اور بڑھتا ہے ان پہ. وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، نہ امریکہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ روس بگاڑ سکتا ہے، نہ یہ جو ہے نا یورپی یونین بگاڑ سکتی ہے، نہ کوئی ہندو بنیا بگاڑ سکتا ہے. ہمارے نفع نقصان کا مالک اور ہے. فرمایا اس کے ساتھ ساتھ میدان میں نکلتے ہیں مگر الذین یقیمون الصلاۃ.
اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ اللہ پاک نے جہاں مومن کی صفت کو بیان کیا وہاں یہ بھی بیان کیا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، جتنا دیا اللہ نے جس حساب سے دیا ہے۔ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، فرمایا آج میں جیت جاؤں گا۔ جب ابو بکر آیا پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کا نام چھوڑ گیا ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب آگے سنیے گا ذرا، یہ چوتھی صفت کی کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ آگے پانچویں چیز، آئے 5 صفتیں بیان ہوئی، نماز کی حفاظت اور پانچویں چیز انفاق فی سبیل اللہ۔ پر میں جذبہ جہاد سے خائف ہے کافر۔
انسان کو حق کا راستہ عطا ہوتا ہے تو کس سے ہوتا ہے؟ آج اسرائیل لانتی امریکہ کا پالتو کتا فلسطینیوں پر ظلم کیوں ڈال رہا ہے؟ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اصل میں جہاد کو ختم کرنا چاہتا ہے، جذبہ جہاد کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر یہ ان کافروں کی اور ان کے چمچوں کھڑچوں کی اور ان کے ایجنٹوں کی، یہودی دلالوں کی یہ غلط سوچ ہے۔ انشاءاللہ میرے پیارے پیغمبر فرما کے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ فرمایا انسان کو حق کا راستہ عطا ہوتا ہے وہ کس سے؟ جہاد سے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا اسلام کو ایسا غلبہ عطا ہوتا ہے جس کو کافر بھی تسلیم کرنے لگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ کر کے دکھایا۔ جناب صدیق اکبر نے مرتدوں کو مار بگایا، حضرت عمر نے یہودیوں کے کڑاکے نکال کر بتا دیا، یہودی بھی مان گئے کہ مسلمانوں کا غلبہ حق ہے، سچ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ اور بالکل رئیس کسر ان کے بیج اندر تک کے وہ بھی اکھاڑ کے باہر پھینک دیے۔ میرے اور آپ کے سارے مسلمانوں کے ہیرو سیدنا امیر معاویہ نے نہیں کر سکتے، اور کافروں کو جس سے تکلیف ہوتی ہے اسی کے خلاف بھونکتے ہیں زیادہ۔ جناب عمر کے نام سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے نا، اور اس سے بھی بڑھ کر امیر معاویہ کے نام سے کافر کو بھی، منافق کو بھی، چھپے کافر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ امیر معاویہ نے کھلے کافر بھی اور جو ان کافروں کے چھپے ہوئے جرثومے تھے، یہودیوں کی اولاد تھی، ان کو تل کے رکھ دیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ ایک مجاہد ہو رہا تھا دنیا میں جسے صدر صدام کہتے تھے، اس نے بھی یہودی جرثوموں کو تل کے رکھ دیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ انشاءاللہ وقت آئے گا، وقت آئے گا، اسلام کا بول بالا ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، فلسطینیوں کو آزادی ملے گی، ساری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا کے رہے گا انشاءاللہ۔ تکبیر! اللہ فرماتی ہے آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر، او مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو، جب جہاد کے لیے نکلو گے اللہ فرشتوں سے تمہاری ملاقات کروا دے گا۔ فرشتوں سے ملاقات کرنی ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ جہاد۔ اور یہ ذریعہ کیا ہے؟ بلند آواز سے ذریعہ کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد ہے۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔
یہودیوں کی غلامی رہے گی. یہودیوں کی غلامی سے نجات مل سکتی ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ بلند آواز سے ذریعہ کیا ہے؟ IMF سے جان چھٹ سکتی ہے تو ذریعہ کیا ہے؟ جہاد ہوگا کیسے؟ کون کرے گا؟ کیسے ہوگا؟ اور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت منافق کی موت ہے جو مر گیا اور اس کے دل میں شہادت کا جذبہ اور شوق پیدا، وہ منافق کی موت پر ہے. کسی موت پر ہے؟ منافق کی موت پر ہے. ایک مسلمان کی تیاری ہونی چاہیے جہاد کے لیے، دل و جان سے جہاد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جہاد کا نام ہی نہ لیں، جہاد کے نام پر لوگوں کے جذبات کو نہ ابھارے. اللہ کا قرآن ابھار ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر جہادی ذہن کیسے بنے گا؟ پھر جہادی ماحول کیسے بنے گا؟ پھر ہمارے نوجوان کے دل کے اندر شوق شہادت کیسے پیدا ہوگا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو یہی جہاد سے محبت کرنے والے نکلیں گے. نکلے ہوئے ہیں نا. آپ دیکھ لیں فلسطین میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے عورتیں چھوٹی چھوٹی بچیاں پتھر لیے کھڑے ہیں. کیوں؟ قرآنی تعلیمات کی وجہ سے قرآن نے ان کے اندر سپرٹ بھر دیا جہاد والا. جہاد والا آج ہی توجہ کیجئے. اگر یہ جہاد والا سپرٹ نہ بھرا جائے نا پھر تو بھی لوگ خسی صوفی بن جاتے ہیں. اور جی کوئی ایک طرف مارے نہ دوسری شہر لا لا مسلمان عمر کے ماننے والے ہیں. اور مجاہد کی معاہد کی یہ شان ہونی چاہیے. اور بھی تو کم از کم وہ جہاں سے گزرے کافر منافی دے کے سڑ جائے مر جائے. ماشاءاللہ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے پیٹ میں مروڑ پڑ جائے. یہ مجاہد جا رہا ہے، یہ معاہد جا رہا ہے، یہ اللہ کی توحید بیان کرنے والا جا رہا ہے. اور اگر کافر کو آپ سے تکلیف نہیں ہو رہی، منافق کو آپ سے درد نہیں ہو رہا، اپنے گریبانوں میں جا کو تم کیا ہو. کیوں جی راشد صاحب؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس کو دیکھ کے منافق خوش ہو وہ مومن ہوتا ہے. جس کو دیکھ کے مشرک خوش ہو وہ مومن ہوتا ہے. جس کو دیکھ کے کافر گلے لگائے وہ مومن ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہی توجہ کیجئے، ٹائم آپ کا ہو گیا. فرمایا ساتواں فائدہ جہاد کا، جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ پاکیزہ روزی اور عزت والا ٹھکانہ عطا کرتے ہیں. روزی تو آج بھی
مصری ہے نا, ذلیل ہو گیا IMF سے. وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر جب جہاد کرو گے نا, مجاہد بنو گے, تو اللہ عزت والی روزی عطا کرے. ذلت والی نہیں, عزت والی, لیٹنے والی نہیں, سینہ تاڑ کے کھڑے ہونے والی. اللہ ہمارے حکمرانوں کو مجاہد بنا دے, انہیں جذبہ جہاد عطا کر دے. اسلامی امہ کے حکمرانوں کو اللہ غیرت دے دے. وہ بھائی تمہاری تعداد عرب سے بھی بڑھ چکی ہے, اتنی بڑی تمہاری سلطنتیں ہیں, آج فلسطین پر وہ کتا کیوں ظلم ڈھا رہے ہیں؟ کھڑے ہو جو نا. مسلمانوں نے غیرت دکھائی, خالی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا. اسرائیلی مصنوعات والے اپنے لیبل بدلنے لگے. بدلے نہیں بدلے انہوں نے, لوگوں بدلے نہیں بدلے. تکلیف ہوئی ہے نا, نقصان پہنچے ہے نا. اسی اللہ کا قرآن کہتا ہے, ذرا توجہ کیجئے, 8واں فائدہ آیت کا نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ جہاد کی وجہ سے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. آگے چلیے, اللہ تعالیٰ آیت کا نمبر 29, اللہ تعالیٰ مجاہد کو قوت فیصلہ اور عقل سلیم دے دیتے ہیں. قوت فیصلہ ملے گی تو کس سے؟ عقل سلیم ملے گی تو کس سے؟ آنی تے وویلی مارتے رہو گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور جو مجاہد ہے ان کے دیکھ لو, عقل سلیم بھی کتنی ہے, قوت فیصلہ بھی کتنا ہے. یہ تو یوں ہی کرتے رہتے ہیں نا, پرچیاں لینے کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. عزت کس میں ہے؟ جہاد میں. اور یہ کس میں ہے؟ جہاد میں. آجی فرمایا آیت نمبر 36, کافروں کو شدید مالی نقصان ہوتا ہے, کافر دیوالیہ ہو جاتا ہے جہاد کی وجہ سے. ہمارے اندر جذبہ جہاد ختم ہوا, کمزور ہوا, انہوں نے ہمیں دیوالیہ کر دیا. فرمایا کافر اگر دیوالیہ ہوں گے نا, اور انہیں دیوالیہ کرنا چاہتے ہو, انہیں مالی نقصان پہنچانا چاہتے ہو, تو پھر جہاد کرو. کیا کرو؟ جہاد کرو. ہاں جی, فرمایا حق اور باطل الگ ہوتے ہیں تو جہاد سے. کافروں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے تو کس سے؟ جہاد سے. جہاد کی وجہ سے مال غنیمت ملتا ہے. فرمایا کافروں پر حجت تمام ہو جاتی ہے تو کس سے؟ جہاد سے. مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے خاص بشارتیں ملتی ہیں. وعدن علی حقن فی التوراۃ والانجیل والقرآن. مسلمانوں کو خاص بشارتیں ملتی ہے تو کس وجہ سے؟ جہاد کی وجہ سے. فرمایا اصل ترقی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے. آیت نمبر 45, فرمایا جہاد کی وجہ سے. آیت کا نمبر 60, کافروں پر مسلمانوں کا روب بیٹھ جاتا ہے تو کس وجہ سے؟ جہاد کی وجہ سے. مسلمانوں میں اتحاد اور جوڑ پیدا ہوتا ہے. یہ آیت کا نمبر 65 ہے, سورہ انفال. فرمایا مسلمانوں میں اتحاد اور جوڑ پیدا ہوتا ہے. کس سے؟ دیوان سے نہیں, قلعوں سے نہیں, تصویر رولنے سے نہیں. کس سے؟ جہاد سے. اور آگے 19واں فائدہ, فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کی قوت بڑھا دیتے ہیں. کس سے؟ جہاد سے. آیت نمبر 65 ہے, 20واں فائدہ,
اللہ